میدان میں پیغام امن کا ہے نعرہ، حق سچ کا نعرہ پیر پگارا، حق سچ کا نعرہ پیر پگارا۔ کرتا ہے بات مسائل کی اور راہ نکالے مشکل کی، کرتا ہے بات مسائل کی اور راہ نکالے مشکل کی، جو عام عوام کا رہبر ہے، جو عام عوام کا رہبر ہے، مظلوم غریب کا یاور ہے، وہ مرد مجاہد میدان میں منشور کو اپنے ہے لایا ہے، بن کے مسیحا جو آیا، حق سچ کا نعرہ پیر پگارا، حق سچ کا نعرہ پیر پگارا۔ پاکستان کی دھرتی کے ڈاکٹر انجینئر اور کسان، اس پاکستان کی دھرتی کے ڈاکٹر انجینئر اور کسان، یہ مسلم لیگ فنکشن میں اس تقریب کے مہمان خصوصی اور پاکستان مسلم لیگ فنکشن کے صوبائی رہنما محترم جناب سردار عبدالرحیم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا علماء کرام سے اظہار فرمائے، اور جس طریقے سے جس ادب و احترام کے ساتھ یہاں پر آئے۔ جب ہم نے یہاں پر ان سے ملاقات کری تو میں نے گزارش کی تھی کہ ظاہر علماء محاذ کا مرکز ہے، علماء دین وہاں پر ہیں، بہت بہتر ہوگا آپ تشریف لائیں۔ تو سردار صاحب نے فرمایا کہ بڑے بڑے سردار لوگ تو ہمارے یہاں اسی دروازے پہ آتے ہیں، چونکہ وہ علماء دین ہیں اور وراثت انبیاء کی نسبت رکھتے ہیں۔ میں ایک بار نہیں، میں 100 بار جاؤں گا، اس میں میرے کوئی عرض تھوڑی، میں علماء کی خدمت میں ہمیشہ حاضر رہوں گا انشاءاللہ، اور علماء ہماری سرپرستی کریں۔ ہمارے آنے کا مقصد بھی یہاں پر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مختلف مکاتبی فرقہ علماء کرام فنکشن لیگ کا ایک علماء ونگ بنائیں، اور پاکستان میں شہر میں امن کے لیے، اتحاد کے لیے، اتحاد بین المسلمین کے لیے، اور سیاست سے جو مفاد پرستی ہے، دہشت گردی ہے، اس کے خاتمے کے لیے مل کر کام کریں انشاءاللہ جی۔ تمام علماء کرام نے آپ کو اپنے تعاون کا یقین دلا دیا ہے۔ اب میں گزارش کروں گا آپ سے کہ آپ اپنے علماء کرام سے خاص محبت بھری گفتگو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں تمام جید علماء تشریف رکھتے ہیں، علامہ مرزا یوسف صاحب تھانوی صاحب، وہ دیگر رحمانی صاحب، میں ہمارے آج کے کانٹیکٹ پرسن میں کہوں گا، جی ہاں، مولانا امین انصاری صاحب۔ میں ایک ایک کا نام لینا شروع کر دوں گا کچھ دنوں میں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ آپ کی طرف تشریف ہم حاضر ہو سکیں۔ دوسرا، ایک تاریخی بات جس کا ذکر کیا گیا تھا، بھیج پگارا کا نعرہ کہاں سے کیسے شروع ہوا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حقیقت ہے تاریخی جو شاید ابھی تک لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے، وہ یہ کہ جب حضرت سید احمد بریلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب گئے تھے پیر صاحب کے ساتھ پاس خیرپور میں، اور انہوں نے درخواست کی تھی کہ جہاد ہو رہا ہے، ہم نے اعلان کر دیا ہے، ہمیں مسلمان لوگ چاہیے جو جہاد میں شامل ہوں، تو پیر صاحب نے ایک بڑا جتھا ان کے حوالے کیا تھا مریدوں کا، اور اس کے بعد پھر جب خبر پہنچی لوگوں کو مریدین میں، تو پھر جتھے کے جتھے آنا شروع ہو گئے، اور وہ یہ خواہش کر رہے تھے کہ انہیں بھی بھیجا جائے۔ تو پیر صاحب کیونکہ اسٹریٹجی کی بات تھی، ایک جہاد کی، اب ایک باہر جانا تھا، تو انہوں نے اس کو ان کے سے کہا کہ آئندہ جب ایسی ضرورت ہوگی تو ہم آپ کو بھیجیں گے۔ تو وہ جذبات میں آ گئے مریدین، اور وہ رونے لگے اور نعرے لگانے لگی کہ بھیج پگارا، ہمیں بھی بھیجو۔ تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور تاریخی بات یہ ہے
کہ حضرت سید احمد بریلوی نے اپنے خانوادے کو پیر صاحب کے یہاں ٹھہرایا تھا جب وہ گئے بالا کوٹ جہاد کے لیے. مطلب اتنا اعتماد تھا پیر صاحب پگارا پر اس وقت کے کہ انہوں نے اپنے گھر والوں کو امانتاً ان کے پاس ٹھہرایا تھا. اب اگر ہم خود سوچیں کہ اگر ہم اپنے گھر والوں کو کہیں جانے کی بھی اجازت دیتے ہیں یا گھر میں کوئی اگر آ رہا ہوتا ہے اور ان کو سامنے آنے کی بھی اجازت دیتے ہیں تو کتنا قریبی رشتہ ہوگا ہمارا. تو یہ خصوصیت ہے تاریخ میں ان کا مقام ہے. اس کے بعد میں کیونکہ مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے تو علامہ مرزا یوسف صاحب نے جس طرح سے فرمایا کہ ہم نے شبخون مارا ہے تو یہ بات آپ سے جی بہتر نہیں جانتا کہ جب اگر صاف نیت ہو تو اس کا ایک اپنا مقناطیسی کھچاؤ ہوتا ہے اور یہ وہ کارگر ہو گیا ہے. اور ہماری کوئی نیت اس طرح سے شبخون مارنے کی نہیں تھی اور ہم نے تو سچ بات یہ ہے کہ کہا بھی نہیں تھا, لیکن چونکہ ہماری مقصد ہمارا نیک ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ نیت صاف ہو تو منزل آسان. اور میں یہ بھی آپ سے کہہ دوں کہ ہم نیک نیتی کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ایک مثبت اقدامات سے اور عمل سے پاکستان کی سیاست کو بھی بہتر کریں اور عوام کی خدمت کرنے کے قابل ہوں. ہم نے بڑی محنت کی ہے کراچی شہر میں اور اس کے نتیجے میں جو لیاقت آباد پل پہ ہمارا جلسہ تھا وہ میں دعوے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جو کراچی کے دعوے دار جماعتیں ہیں ان سے اگر زیادہ نہیں تھا تو کم بھی نہیں تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج کا دن میں سمجھتا ہوں اس جلسے کے دن سے زیادہ اہم ہمارے لیے دن ہے جب آپ جیسے جید علماء پارٹی میں شامل ہونے کا اعلان کر رہے ہیں, کیونکہ صرف سیاسی جدوجہد اور سیاسی کام سے مقصد حاصل نہیں ہو سکتا جب تک اس کی روحانی اور ایک اخلاقی سمت جو ہے وہ صحیح پیرائے پہ نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں آپ کے شامل ہونے سے جو ہے پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کی سمت کی کم از کم چوکیداری ضرور ہوگی اور ہمیں ان غلطیوں سے بچایا جائے گا کہ جو عام طور پر سیاسی جماعتیں کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں آپ کی آمد سے ہم سب خوش نصیب ہیں جو کہ منسلک ہیں پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کے ساتھ کہ آپ جیسے بزرگوں کا, جید علماء کا, صاحب علم کا ہمارا ساتھ ہوگا, ہماری رہنمائی ہوگی اور انشاءاللہ تعالی جماعت جو ہے کراچی میں مزید مضبوط ہوگی, نہ صرف کراچی میں, سندھ بھر میں اور پاکستان میں انشاءاللہ تعالی. اور پیر صاحب کا, پگارا صاحب کا جو بزرگ انتقال کر گئے ہیں ان کی ایک طویل تاریخ ہے سیاست کی اور ہمیشہ انہوں نے وہ پاکستان کی جو اصل سمجھیں کہ ایک مقصد تھا اس کے اوپر وہ کاربند رہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج جو بھی ہم جن سے بھی ملتے ہیں وہ صاحب علم ہوں, مطلب انٹلیکچوئل ہوں, سیاستدان ہوں, وہ پیر صاحب کی ہمیشہ تعریف کرتے ہیں. تبدیلی کی بات کی مولانا نے, تو میں سمجھتا ہوں تبدیلی جو ہے وہ بگاڑ کی طرف نہیں ہے. ہماری کوشش تبدیلی کی جو ہے وہ اپنی حیت کو پانے کی ہے. جو پاکستان کا بنانے کا مقصد تھا ہمیں اس طرف جانا چاہیے. تبدیلی ہمیں بہت بگاڑ ہو چکا ہے اور آپ کی کاوشیں اتحاد بین المسلمین اور بین المذاہب اور جو فرقہ واریت کی خاتمے کے لیے کوششیں ہیں وہی ہمارا مقصد ہے. لیکن آپ اس ضمن میں زیادہ بااثر ہیں, آپ کی زبان میں زیادہ اثر ہے, آپ کے عمل میں زیادہ اثر ہے اور ہم خوش قسمت ہیں کہ آپ کا ساتھ ہمارے ساتھ ہوگا
تو ہمارے مقاصد جو ہیں زیادہ آسانی کے ساتھ ہم حاصل کرنے میں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے. تو میں اس موقع پر آپ کا شکریہ تہ دل کے ساتھ ادا کرنا چاہتا ہوں. خاص طور سے جید علماء علامہ صاحب تشریف رکھتے ہیں, تھانی صاحب تشریف رکھتے ہیں, امین انصاری صاحب تو ہمارے سرپرست ہو گیا. تو میں یہ اعلان کرنا چاہوں گا کہ ہم پاکستان مسلم لیگ فنکشن کی سندھ کی علماء مشائخ ونگ جو ہے اس کا ہم قیام باقاعدہ طور پر آج یہاں پر اس کا اعلان کرتے ہیں, اور امین انصاری صاحب کو مولانا کو ہم کنوینر مقرر کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ان سے سینئر علماء بھی آپ کی اس تنظیم میں موجود ہیں. پھر یہ امین انصاری صاحب کا کمال ہے کہ یہ تنظیم کو کیا ترتیب دیتے ہیں اور کس طریقے سے علماء مشائخ ونگ جو ہے اس کو منظم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں نے بات کی تھی کہ پچھلی جو ہماری ملاقات ہوئی تھی کہ علماء مشائخ کا ایک کنونشن ہم کریں, یہ ہم چھوڑتے ہیں مولانا امین انصاری صاحب پر کہ یہ وہ جی ہاں آپ کے ساتھ ہی ہیں نا سب کنوینر آپ, تو جو بھی تاریخ دیں گے جس طریقے سے کریں گے پوری جماعت آپ کو اس میں آپ تائید کرے گی اور آپ کو سپورٹ کرے گی. بہت بہت شکریہ آپ کا, کیونکہ وقت تقریباً نماز کا ہو گیا. بہت شکریہ. آپ نے بڑے اعتماد اور خلوص کے ساتھ میرا نام پیش کیا مسلم لیگ فنکشن صوبائی سطح پر. تو انشاءاللہ العزیز جو بھی فنکشن لیگ کے نیک مقاصد ہیں ہم اس کے اندر پورا اترنے کی پوری کوشش کریں گے. اور ظاہر ہے ہمیشہ جب بھی کوئی جھگڑا اختلافات پیدا ہوتے ہیں عہدوں پر ہی ہوتے ہیں. میری تو فطرت اور خسرت تمام حضرات جانتے ہیں, میں ہمیشہ پیچھے رہ کر ہی کام کرتا ہوں اور خادم بن کے سیکرٹری بن کے کام کرتے ہیں. میرا آپ نے ہمیں کنوینر بنایا, مجھے کنوینر بنایا ہے, تو میں اپنی ذمہ داری کو پورے آسان طریقے سے خلوص نیت کے ساتھ نبھاؤں گا. کیونکہ ہماری جماعت کے اندر مجھ سے بڑے بڑے اکابر علماء کرام موجود ہیں. ان کے ایک ہم مرکزی مجلس شورا یا سپریم کونسل سندھ کے سطح پر بنا دیں گے انشاءاللہ العزیز. اور اس کے اندر جو ہمارے بڑے جید علماء کرام میں سپریم کونسل میں آ جائیں گے. اور پھر علماء کنونشن کے اندر جو ہے پھر میرے رابطے بھی ہیں, جو علماء رابطے میں آتے رہیں گے, جو شامل ہوتے رہیں گے. جب علماء کنونشن ہوگا اس علماء کنونشن میں وہ سب مل کر ایک ساتھ شمولیت کا بھی اعلان کر دیں گے اپنا. وہ سب مل کر ایک ساتھ شمولیت کا بھی اعلان کر دیں گے اپنا.